اگر سمجھ لو وہ محفل مدینے میں ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کسی بھائی پر درود پاک پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ میرے مولا تو مالک ہے میرا، سچا رازق ہے خالق ہے میرا۔ میرے مولا تو مالک ہے میرا، سچا رازق ہے خالق ہے میرا۔ اس لیے میں تجھے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا، کیوں زمین آج دلہن بنی ہے۔ قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا، کیوں زمین آج دلہن بنی ہے۔ قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے۔ قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے۔ میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ ایک بار محبت سے کیجیے سبحان اللہ۔ ذکر نبی دا کردے آئے، ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگتا ہے۔ ذکر نبی دا، ہاں ذکر نبی دا کردیا رہنا چنگا لگتا ہے، نال ایس بہانے رل مل بینا چنگا لگتا ہے۔ جنہیں چنگا لگتا ہے جمع اختانو چکے گا سبحان اللہ، اور بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ میں ہوں غلام پنجتن، مجھ کو یہ ناز ہے کہ میں ہوں غلام پنجتن، مجھ کو یہ ناز ہے
کہ گلے میں میری دیکھو کہ پٹا علی کا ہے، اور ہم نعرہ یا رسول اللہ کا، ہم نعرہ یا رسول اللہ کا لگا کے بتاتے یہ ہیں، ارے ہم ہی وہ سنی ہیں کہ جن کا نبی زندہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کہ پوچھنے والوں میں تمہیں کیا بتاؤں کیا کیا ہے علی، کہ جس کا ہر قطرہ ہے دریا وہ دریا ہے علی، کہ عین حق حبیب مصطفیٰ منکر شان امامت کے دیکھ کے کیا کیا ہے علی، ارے کہہ دیا ہے رسول خدا نے صاف صاف کہ آج سے جس کا میں مولا اس کا مولا ہے علی، سبحان اللہ، کہ آج سے جس کا میں مولا اس کا مولا ہے علی، کہ رسول اکرم کی ہے یہ محفل ادب سے دامن بچھا کے بیٹھو، رسول اکرم کی ہے یہ محفل ادب سے دامن بچھا کے بیٹھو، ہے جن کی محفل وہ آ رہے ہیں دلوں کے رستے سجا کے بیٹھو، ہے جن کی محفل وہ آ رہے ہیں کہ دلوں کے رستے سجا کے بیٹھو، کہ لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام غوث اعظم، کیا بات ہے، کہ لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام غوث اعظم، کہ تیرے نام سے ٹلی ہر بلا غوث اعظم، کہ لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام غوث اعظم، کہ تیرے نام سے ٹلی ہر بلا غوث اعظم، کہ میں کچھ نہیں جانتا تھا قربان جاؤں مرشد عطار پر، کہ جنہوں نے سکھا دیا ہر مشکل میں کہہ دو المدد یا غوث اعظم۔ بلا تاخیر بہت کر رہا ہوں مفتی صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کہ لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے۔ صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ صحابہ کیسے نعرہ لگاتے تھے، شاعر نے قلم بند کیا کہ لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے، کہ لگاتے تھے، ارے لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے، کہ حکم کرتے تھے دریاؤں کو دو رستہ چھوڑ دیتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، ثانی شفیع کاروی حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صابری صاحب، سرپرست اعلیٰ انجمن محبت اہل بیت و صحابہ پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کی محفل پاک بسلسلہ شکر خداوندی اور ہمارے عنایت بھائی کی محبت اور ان کے صاحبزادگان اہل خانہ کی طرف سے منعقد ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے بیٹیاں اور تمام اہل خانہ کو ایمان والی، سلامتی والی، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور
جس سلسلے سے یہ نسبت ہے ان کو وہ سلسلہ قادری فاضلی نسبت والا سلسلہ ہے، یعنی پیران پیر روشن ضمیر شہنشاہ اولیاء حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی الحسنی و حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے کہ غوث پاک پیران پیر فرماتے ہیں جو کہے میں قادری ہوں اور میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، فرمایا میں نے اس کو قبول کر لیا، اور دنیا میں اس وقت تک وہ اٹھایا نہ جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ عبد القادر میرے بندے، میں نے تجھے جو مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے اس پہ ہمیشہ تمہیں قائم رکھوں گا۔ اس سلسلے کے مرید ہیں ہمارے جناب صوفی محمد عنایت صاحب قادری فاضلی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اس سلسلے کے خلفاء میرے دائیں بائیں جناب سید بادشاہ سید احسان رضا قادری فاضلی، اور دوسرے سلسلے کے خلیفہ جناب قاری غلام دستگیر قادری فاضلی دامت برکاتہم العالیہ، اور جتنے بھی ہیں اس سلسلے کے ہمارے بھائی جناب محی الدین بھائی جو سلطان آباد سے آئے ہیں، یہ بھی اس سلسلے کے، اور ان کے والد جناب کرم دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑاں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ عالم دین بھی تھے، صوفی بھی تھے، اس سلسلے کے خلیفہ بھی تھے۔ بہرحال اللہ ان محبتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک کلام کے چند اشعار اور پھر انشاءاللہ معراج کے موضوع پہ چند باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ نہ کلیم کا تصور نہ خیال ترے سینہ، پڑھیے نہ کلیم کا تصور نہ خیال ترے سینہ، میری آرزو محمد میری جوست جو مدینہ، انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں، انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں، میرے سامنے ہے کعبہ، میرے سامنے ہے کعبہ، اور میرے دل میں ہے مدینہ، پڑھیے نہ کلیم کا تصور نہ خیال ترے سینہ، میری آرزو محمد میری جوست جو مدینہ، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو تو مجھے لے چلو مدینہ، پڑھیے نہ کلیم کا تصور نہ خیال ترے سینہ، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو،
میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، ارے نہیں دور ہے مدینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال ترے سینہ، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رگی تھی، میرے ڈوبنے میں باقی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رگی تھی، کہا المدد محمد، کہا المدد محمد، تو بھر گیا سفینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال۔ انسان کو متزلزل نہیں ہونا چاہیے، یہ آزمائشیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں آزمائیں گے، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کر کے، والانفس، اور تمہاری جان سے بھی آزمائیں گے، بیماریوں میں مبتلا کر کے، والانفس والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ تو مومن کی شان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں الذین اذا اصابت مصیبہ، یہ آزمائش میرے رب کی طرف سے آئی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، امام بخاری نے المفردات کے اندر لکھا، بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو گیا۔ کسی نے کہا حضور پاؤں سن ہو گیا، اس ہستی کو یاد کریں جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے، تو فوراً پکارے یا محمد آہو، یا محمد آہو صلی اللہ علیہ وسلم، پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ تو جب تکلیف اور مصیبت آئے، مدینے والے کو یاد کرو، یہ صحابہ کی سنت ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ میرے ڈوبنے میں باقی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رگی تھی، کہا المدد محمد، بولو کہا المدد محمد، تو بھر گیا سفینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال ترے سینہ۔ حضرت خالد بن ولید، مسیلمہ کذاب سے جنگ ہو رہی ہے، مدینہ سے بہت دور ہے، اور ادھر مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، اور اس کے 40,000 افراد، اور ادھر 12 یا 13,000 صحابہ کرام، گمسان کی جنگ ہوئی، ادھر بھی اللہ اکبر کے نعرے، ادھر بھی اللہ اکبر کے نعرے، پتہ نہیں چل رہا اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ اور ادھر حضرت خالد بن ولید نے مدینے کی طرف منہ کر لیا اور رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اغثنی، آقا مدد کریں۔ فوراً رب نے ذہن میں ڈالا، فرمایا وَنَادَى بِشِعَارِ الْمُسْلِمِينَ، یہ مشترکہ نعرہ چھوڑ دو، وہ نعرہ لگاؤ جس میں مدینے والے کا ذکر آ جائے۔ تو پکارے ینادو یا محمد یا رسول اللہ، ادھر نعرہ لگایا ادھر فتح نصیب ہوگی۔ میرے ڈوبنے میں باقی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رگی تھی، کہا المدد محمد، کہا المدد محمد،
تو ابر گیا سفینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال ترے سینہ۔ اب جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں جس نے لکھا ہے وہ شاید اس کمال کا ہو، لیکن میں تو گناہ گار ہوں، آپ سب میں زیادہ گناہ گار ہوں، لیکن اس نے کمال کر دیا جو لکھا۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمت نہ پوچھو، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمت نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم، بولو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال ترے سینہ۔ کبھی شکیل دل سے میرے دل سے، کبھی ہے شکیل دل سے نہ مٹے خیال آمد، اسی آرزو میں مرنا، اسی آرزو میں مرنا، اور اسی جستجو میں جینا، نہ کلیم کا تصور نہ خیال ترے سینہ۔ سلسلے کا کلام۔ میں لاج پالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، میں لاج پالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، پڑھیے میری امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، اور جناب نت پانی ملے مرشد دی نسبت دا، او پھول رہندے ترو تازہ، او بوٹے نت ہرے رہندے، او پھول رہندے ترو تازہ، او بوٹے نت ہرے رہندے، اور دعا منگیا کرو بھئی سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، یعنی مرشد کو ناراض نہیں کرنا، اگر مرشد ناراض ہو گیا تو خدائی ناراض ہو گئی، رب ناراض ہو گیا۔ اور پلا پلا پیر دے بلو تے نظر عنایت ہوئی، اسی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے، کلو ابن آدم خطائینا، ہر ابن آدم خطا کار ہے، بھول چوک اس سے ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا اگر نظامت کر لے، رجوع کر لے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے، فرمایا مرشد ناراض ہو گیا تو اس کو راضی کر لے، پھر بھی کرم ہو جاتا ہے۔ پلا پلا پیر دے بلو تے نظر عنایت ہوئی،
हर जांदा है पुल कोई यार पुल्ला कोई पार पुल्ला नहीं पुल्ला ते पुत्र फातिमा दा एक पल नी हेठ तलवार पुल्ला दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे ओ जिन्ना दे पीर रुस जाव ओ जिउंदे भी मरे रहंदे। पढ़िए मैं लाज सीनों से आवाज निकाल ले, अल्लाह मदीने ले जाए आपको। मैं लाज पाला दे लड़ लगिया। इनायत भाई के वालिद ना जब ये कलाम पढ़ता तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गया। अल्लाह उनकी कब्र पर रोशन फरमाए। हैं हज़ारों की तादाद में रोज़ दुरूद पाक पढ़ते थे। तो ये नबी पाक का इश्क है कि नहीं है? मुर्शिद का कामिल की नज़र है कि नहीं? और दुरूद पाक पढ़ते हुए कलमा पढ़ते हुए बाबा जमालुद्दीन दुनिया से गए और अम्मा भी बड़ी नेक साले हैं। तो ये जिनके लड़ लग जाए ना फिर करम हो जाता है। दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे जे ना दे पीर रुस जाव ओ जिउंदे भी मरे रहंदे। और कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर्द ते जावण दी। मैं लाज पाला त मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे। इनायत भाई बड़े सैफुल में बड़े शौक से सुनते हैं एक बात कि मुर्शद दे दरवाजे उते ते मोकलम लाया चौका गली गली न यार बनाइए ते भांग कमीन अलोका। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा ते मैं ऊंचियां दे संग लाई और सदके जावा उन्ना उच्चिया ताई ते जिन्ना नीविया नाल निगाह निभाई। ते माली बाग दी राखी करदा ते फल कच्चे होवन या पक्के ते पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा ते झूठे होवन या सच्चे ते मोती जिन्हां दा चौगा होवे ते ओ कद चुग दे दाने। ओ मुर्शिद करम नजर दी कर दे ते पागल होण सियाणे। मुर्शिद नजर ओ करम दी कर दे ते पागल होण सियाणे। और दुआ मंगिया करो
رس جاوے جے نا دے پیر رس جاوے او جیوندے وے مرے۔ فرمایا مرشد سے یہاں بھی بنتی ہے، قبر میں بھی دستگیری ہو جاتی ہے، اور حشر کے میدان میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی اپنے پیر کامل کے ساتھ آئے گا حشر کے میدان کے اندر ہے۔ تو کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی، میں لج پالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے، انا دے سرے کر شب یہ اضافہ ہے، انا دے سرے دی کی پوچھنے، انا دے قدماں دی سن لے کہ قدم پتھراں تے لگ جاویں او پانی تے ترے رہندے۔ یہ اضافہ کیا شعر کا ہے، قدم پتھراں تے لگ جاویں او پانی تے ترے رہندے، اور نیازی مینو غم کادا میری نسبت ہے لاسالی، بھئی کسے دے رہے نہ جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے، کسے دے رہے نہ جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے۔ پڑھیے میں لاج پالا دے لڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہندے۔ اور ایک ہماری بہن کی فرمائش ہے، ہم وہ کلام اکثر سنتے ہیں تو چند اشعار اس کے پیش کر دیتا ہوں کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی مل کے پڑھے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور دل کو ہم مت لائے، ہاں دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، بولو کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، ڈوب سکتی نہیں وہ موج کی طغیانی میں جو کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، بیڑا محمد والا حضور فرماتے ہیں آلو بیدی کا سفینۃ ہوئے من رکیبا نجا ومن تخلف لکا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ رجب کا مہینہ پہلا اسرا ولی کا، دوسرا اسرا علی کا، تیسرا اسرا میرے نبی کا ہے۔ فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں آلو بیدی کا سفینۃ نوح من رکیبا نجا، میری اہل بیت سادات کرام، میری اہل بیت میری آل کشتی نوح کی مانند ہے، من رکیبا نجا، جو
جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ من تخلف والا کا جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں، اور جس نے مدینے جا کر لو تیاریاں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، بولو کیا وہ ڈوبے جی، ہاں ہاں کیا وہ ڈوبے، تم بھی تھوڑا سا میرا ساتھ دو، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے، اور نام آنے سے، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر رے تو بگڑتا ہے، وہ دامن میں چھپائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے، اور وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، اور جرم اسیا سے، جرم اسیا جرم اسیا سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے آقا تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، بولو یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے، اور سر پہ رکھ دیجئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ منہ ہے نہ منہ دکھانے کے قابل، یہ منہ ہے منہ لگانے کے قابل، سر پہ رکھ دیجئے یا رسول اللہ، سر پہ رکھ دیجئے ایک دست تسلی آقا، اور غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں نا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، انا دار الحکمت والی بابوہا، میں حکمت کا شہر علی اس شہر کا دروازہ، میرے آقا فرماتے ہیں لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، فرمایا النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، وذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، فرماتے من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، اور جس کا میں مولا اس کے علی مولا، فرمایا دموں کا دمی، علی کا خون میں نبی کا خون ہے، علی کا گوشت میں نبی کا گوشت ہے، علی کا جسم میرا جسم ہے، مولا ہے دری کی میں شان پہ واری جاؤ کہ ایک ہی ہاتھ میں خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں، بولو ایک ہی ہاتھ میں خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے، اب کیوں نہ پلڑا پلڑا، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، کہ اب تو میزان پہ، ہاں اب تو میزان، بولو اب تو میزان، ذرا سینوں سے ہوا، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب
عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہو، منہ ڈھانپ کے رکھنا گناہگار بہت ہو، پھر بھی میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب کہ اب تو میزان پہ میرے سرکار بھی آئے۔ آپ سبحان اللہ زور سے نہیں کہنا، بس چپ رہنا ہے، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ذکر حضور کا اور عاشق خاموش بیٹھ جائیے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب کہ اب تو میزان، بولو اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے۔ فرمایا نام اعمال تولا جائے گا، عاشق کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے نبی کے امتی کے، فرمایا نیکیاں کم ہو جائیں گی، حکم ہوگا یا اللہ بڑا گناہگار ہے، فرمایا جہنم کی طرف لے جاؤ، سامنے سے میرے مصطفیٰ کریم آ رہے ہوں گے، فرمایا فرشتوں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی اعمال تولے ہیں، گناہ زیادہ نیکی، فرمایا لے چلو دوبارہ تولو۔ یا رسول اللہ ہم نے تولا ہے، آواز آئے گی جو میرا محبوب کہہ رہا ہے وہی کرو۔ جب تولا جائے گا پھر گناہ زیادہ، تو ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کے نیکیوں کے پلڑے میں میرے مصطفیٰ رکھ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ دنیا میں وزنی ہوتا ہے، جھکتا ہے، اور اس ترازو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ فرماتے ہیں ہم میزان رکھیں گے اور قسط رکھیں گے، فرمایا کہ یہاں تک کہ وہاں جب وزنی ہوتا ہے تو اوپر اٹھے گا، اور اتنا بڑا وہ ترازو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس ترازو میں آ جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا تو گر کے بے ہوش ہو گئے، یا اللہ اتنا بڑا ترازو ہے تو یہ جو لوگوں کے اعمال ہیں یہ کیسے اس سے وزنی ہو جائے گا؟ فرمایا میں قادر ہوں، میں چاہے تو ایک چھہارے سے بھی پر کر دوں، ایک چھہارے سے بھی پر کر دوں۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم کی نظر کرم ہوگی اور آپ پلٹنے لگیں گے، وہ امتی پیچھے سے دامان رحمت ایسے پکڑ لے گا۔ اے اس نازک وقت میں، تکلیف میں، مصیبت میں اور تذبذبیت کے عالم میں میرے اوپر کرم کرنے والے، مہربانیاں کرنے والے، نظر شفقت کرنے والے آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا وہی نبی تھا جس کے اوپر درود و سلام پڑھتا تھا۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب کہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ حمد و ثنا بعد ادنات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ معراج کا مہینہ ہے اور ہفتے کو 18 فروری بروز ہفتہ 2023، یہ وہ رات ہے 27ویں کی رات، جسے شب معراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شب معراج۔ اور معراج لفظ عروج سے نکلا ہے، اور عروج کے معنی بلندی کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس رات لامکان کی منزلوں پہ بلایا، اور جس کے تقریباً یہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے درۃ التاج فی مسلۃ المعراج، اس کے اندر تقریباً 30 صحابہ کرام نے معراج کے سفر کی روایتیں کی ہے، یہ کتاب ہے درۃ التاج، اور 4 صحابیات ہیں جو راوی ہیں اس واقعہ معراج کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو خود بیان کیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 11 یا 12 سال ہو گئے، بعد نے 13 بھی روایت کی ہے، یعنی 52 سال عمر مبارک تھی یا 53 سال عمر مبارک تھی، بعد نے 51 بھی بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک ہے محبوب تیرا رب سنتا بھی ہے، تیرا رب دیکھتا بھی ہے۔ تو یہ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی ہے؟ اور بعض کہتے ہیں جی وہ قرۂ نار سے کیسے گزرے، قرۂ زمہریر سے کیسے گزرے، بشر ہو کے عرش پہ کیسے، اور اس طرح کے اعتراضات۔ میاں دعویٰ نبی نے نہیں کیا معراج پہ جانے کا، دعویٰ رب نے کیا ہے لے جانے کا۔ تو اب رب بھی دیکھنا پڑے گا۔ بعد عقل کے نکھٹو سوچتے ہیں بھئی رب بھی کوئی لے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ حکم جاری کرتا ہے، فرمایا فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ نقطے بیان کر رہا ہوں، توجہ سے بلا، تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دو۔ فرمایا جب رب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے بنانے کا، کہتا ہے کن ہو جا فیکون۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن ہے، نبی کی زبان ہے، حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا اللہ ہر چیز کے اوپر ہے، نبی قادر ہے کہ وہ اس کی قدرت کسی چیز کی محتاج نہیں۔ تو سبحان جو ہے، لفظ سبحان یہ ہے مصدر، ہے سبح یسبح تسبیحا۔ تو فرمایا اس سے مصدر سے ماضی، مضارع اور دوسرے افعال نکلتے ہیں۔ تو فرمایا سبحان اللہ کا ایک اسم ہے، یہ بھی سمجھ لو، وہ پاک ہے۔ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہ رب پاک ہے اور رب بلند ہے۔ جب بندہ نماز میں یہ کہتا ہے نا سجدے میں کہ میرا رب پاک ہے، میرا رب بلند ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں نے تجھے بھی پاک کر دیا ہے، تجھے بھی میں نے عزت و عظمت کی بلندیاں عطا فرما دی۔ تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اب جو نبی کی معراج کو نہ مانے، انکار کرے، تو وہ کس کا انکار کرے گا؟ اللہ کی قدرت کا۔ تو دعویٰ نبی پاک نے نہیں کیا میرے بزرگوں اور دوستوں، معراج پہ حضور نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ دعویٰ رب نے کیا ہے لے جانے کا۔ تو رب ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اس نے پاک فرما کر فرمایا سبحان، اس مقام کا سفر کا آغاز بیان کیا ہے، اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بے، بڑی باتیں ہیں، وجوہات معراج رہ جائیں گی اور بہت سارے نکتے ہیں، لیکن مختصر میں چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اپنے اب بھی عبدہ، فرمایا اللہ کے بندے آپ بھی ہیں، اللہ کے بندے وہ بھی ہیں، اللہ کے بندے حضرت ابراہیم بھی ہیں، اللہ کے عبد حضرت کلیم بھی ہیں، اللہ کے عبد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہے۔ لیکن فرمایا وہ عبدہ کوئی خاص ہی بندہ ہے، کوئی خاص ہی بندہ ہے۔ فرمایا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی،
کہیں تو جوشے وہ للترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کلیم اللہ کو دور پہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب ارنی، مولا نکاح بٹا، حجاب ہٹا، ذرا شکل دکھا۔ آواز آتی ہے للترانی، ہم دکھا سکتے ہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ یا اللہ تجھے کون دیکھے گا، میں تیرا کلیم ہوں۔ فرمایا مجھے تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے میرا حبیب دیکھے گا۔ فما الفرق بین الکلیم والحبیب، یا اللہ کلیم میں کیا فرق ہے، حبیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہے کو طور پہ آ جائے، صدا لگائے، نقاب ہٹا، حجاب ہٹا، ذرا دیدار کرا، آواز آئے لن ترانی، ہم تو دکھا سکتے ہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ اور حبیب وہ ہے 70,000 فرشتوں کی جماعت ہو، جبرائیل ہو، نور کی مسئلے پکڑے ہوئے ہوں، آستانے نبوت پہ حاضر ہو جائے اور پاؤں چوم کے کہے ان اللہ اشتاقا الی لقائک یا رسول اللہ، آقا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، میرے حبیب کی مرضی میرے پاس آئے یا نہ آئے۔ تھوڑا پانی بھی لائے ہو یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ کلیم کا مقام ہے، درود پاک بآواز بلند پڑھ لے۔ فرمایا یہ کلیم کا مقام ہے، وہ حبیب کا مقام ہے۔ نہ تو دیکھے موسیٰ اور نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ تو فرمایا لیلن، یہ تنوین کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو کہتے ہیں نون تنوین۔ بچے کو جب قاعدہ پڑھاتے ہیں نا ہم تو یہ سکھاتے ہیں، یہ تجوید ہے، علم تجوید، اور یہ سیکھنا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن کو عرب کے رب و لہجہ میں پڑھو، قرآن سیکھا کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ زین القرآن باصواتکم، قرآن کو خوبصورت آوازوں سے آراستہ کر لیا کرو۔ اللہ کو قرآن پڑھنا بندے کا بڑا پیارا لگتا ہے۔ لیلن نون تنوین ہے، زبر آ جائے، دو زیر آ جائے یا پیش آ جائے، یہ تنوین کہلاتی ہے، اور نون تنوین تقلیل پہ دلالت کرتی ہے۔ لیلن فرمایا پوری رات نہیں معراج ہوئی، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ سیر کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لائے گئے۔ ڈائریکٹ آسمانوں پہ بھی تو جا سکتے تھے، لیکن کیوں لائے؟ اس لیے کہ میرے نبی امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہیں، تاکہ اقصی میں نبیوں کی امامت کر کے آپ کا یہ مقام جو پہلے اعلان ہو چکا تھا اور متحقق ہو جائے۔ بیت المعمور پہ لے جائے گئے، فرشتوں کی امامت کی، تاکہ آپ کی امامت وہاں بھی متحقق ہو کہ آپ بیت المعمور کے بھی امام ہیں، مسجد اقصی کے بھی امام ہیں، حرم کعبہ کے بھی امام ہیں، کہتے ہیں امام القبلتین۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، فتویٰ نہیں لگانا، میرے رب کا فرمان ہے، فرمایا محبوب انا قبلتک انت قبلتی، میں تیرا قبلہ ہوں تو میرا قبلہ ہے، میں تیرا قبلہ ہوں تو میرا قبلہ ہے۔ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ۔ آج کا مولوی کہتا ہے شرک ہے، مزاروں پہ جانا بدعت ہے، اور تو نے تو بدعت کی مشین گن کھولی ہے۔ فرمایا یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیا رکھی ہیں؟ الذی بارکنا حولہ، ان کے بس میں ہوتا تو قرآن کی آیت بھی نکال دیتے۔ الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے میں نے برکتیں رکھی ہے۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، دوسرے مفسرین سے پوچھا، اور میں ہزاروں مفسرین قرآن کے قرات کرتے ہوئے، تفسیر بیان کرتے ہوئے، کتابیں لکھتے ہوئے چلے گئے، ہر مفسر اس مقام پہ یہ بول پڑا کہ الذی بارکنا، یہ برکتیں کیا ہے؟ فرمایا نبیوں کے مزارات ہیں۔
نبیوں کے مزارات ہیں، مرسلین کے مزارات ہیں۔ تو فرمایا جہاں ایک عام مومن ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قبر المومنین روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں اللہ کا نبی آ جائے۔ فرمایا الذی بارکنا لہ، پتہ اس کے مولوی کا کہنا غلط ہے، کہتے ہیں شرک مزاروں پہ جانا بدعت ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے وہ برکت والے مقام ہے، جو برکت میں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ اس لیے ہم جاتے ہیں، اولیاء کے مزار پہ بھی جاتے ہیں، جنت المعلیٰ میں بھی جاتے ہیں، جنت البقیع میں بھی جاتے ہیں، بغداد بھی جاتے ہیں، اور اجمیر بھی جاتے ہیں، فرید الدین کے بارگاہ میں پٹن بھی جاتے ہیں، تونسا شریف بھی جاتے ہیں، علی حجویری لاہور والی سرکار ان کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوتی ہے۔ ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، ہر رسول کو مانتے ہیں، ہر صحابی کو مانتے ہیں، فرمایا ولی کو مانتے ہیں، ولیوں کے ولی حضرت پیران پیر کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بارکنا حولہ لنریہ، عنایت بھائی کو پابندی تو نہیں ہے ٹائم پہ؟ سب تھوڑا سا کرتے ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہے میں نے معراج اس لیے کرائی ہے تاکہ اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ انہ هو السمیع البصیر، کہ رب سننے والا بھی ہے، رب دیکھنے والا بھی ہے۔ معراج کی رات آئی، حضور مزمل کی چادر اوڑھ کے سو گئے، جبریل آئے، یا اللہ جگاؤں کیسے؟ فرمایا اچھا ہوا پوچھ لیا، الدین کلو ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، میرا حبیب دنیا کو ادب سکھانے کے لیے گیا ہے۔ جبریل تیرے لب بنائے ہیں کپور کے، نبی کے پاؤں بنائے ہیں نور کے، چھت سے سوراخ کر میرے حبیب کے پاؤں کی طرف چلا جا، میرے نبی کے پاؤں کے اوپر اپنے لب رکھ دے۔ کیا رکھ دے؟ جبریل کہتے ہیں اس دن مجھے میری حقیقت پتہ چلی کہ میرے لب کفوری ہیں، نبی کے پاؤں نوری ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں، کنڈی کھٹکھٹا کے نہیں، آواز دے کے نہیں، فرمایا جو دربان ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، ادب کے ساتھ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے ساتھ سے سراغ کر کے نبی کے پائے ناظرین مزمل کی چادر اوڑھ کے، ید اللہ کے پیارے ہاتھوں والا، والضحیٰ کے پیارے چہرے والا، واللیل کی پیاری زلفوں والے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی پیاری آنکھوں والے، علم نشرح کے سینے والے، لامرو کے پیارے زمانے والے، فرمایا محبوب کائنات آرام فرما ہے۔ جبریل نے پاؤں کی طرف جا کے اپنے لب رکھ دیے، اور کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، جب کافور کی ٹھنڈک پہنچی تو دماغ نبوت کا پہنچی تو نبوت والی آنکھیں کھل گئی۔ کہا من انتا، تو کون ہے؟ یہ نہیں کہا میں جبریل، کیونکہ میں بھی بڑوں کے سامنے بے ادبی ہے، یا رسول اللہ جبریل ہوں۔ کہا آج چوم رہے پاؤں؟ آج تک تو نہیں۔ یا رسول اللہ خود نہیں چوم رہا، چموانے والا چموا رہا ہے۔ کوئی لطف بھی آیا، کوئی مزہ بھی آیا، کوئی کیف بھی آیا۔ عرض کرتے ہیں شاعر نے بیان کیا ہے، نہ جنتی کی کلیوں میں دیکھا، مل کے پڑے، نہ جنتی کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ آج تو انگوٹھے چومنے کے اوپر شرک و بدعت کے فتوے لگاتا ہے جبریل، تو پاؤں بھی چوم رہے ہیں۔ اب فتوی نہیں، فتوہ لگاؤ، کوئی بڑا فتوہ لگاؤ، ہے رب کا بھیجا ہوا، توریت کا عالم، زبور کا عالم، انجیل کا عالم، قرآن کا عالم، تمام انبیاء کا صحابی، تمام مرسلین کا صحابی، معراج کی رات نبی کے پاؤں چوم کے بتا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر ان کے پاؤں میں بھی مقام جگہ مل جائے تو پھر بھی بڑی سعادت ہے، پھر بھی بڑی سعادت ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، آقا چلیے آج رب کا دیدار ہے، آج رب نے لامکاں کی منزلوں پہ مہمان بنایا، آسمان سجا دیے گئے، زمین کو دلہن بنا دیا گیا، انبیاء قطار در قطار مسجد اقصی میں ہے۔ فرمایا فلک کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک آج کیوں سجایا جا رہا ہے، آواز آئی محمد کو بلایا جا رہا ہے، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو بلایا جا رہا ہے۔ میرے
आका की बारगाह में जमजम का पानी पेश किया गया, आबे कौसर है, फरमाया जन्नती लिबास है, नूर का इमामा है। नबी पाक ने गुस्ल फरमाया, फरमाया ताजदारे किश्वरे रिसालत जब अर्श पर जलवा गर्क हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, बचा जो उनके कदमों का दोगल बना वो जन्नत का रंग रोगल, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरल वो फूल गुलजार नूर के थे। नबी बाग ने नूर का इमामा सजाया, जमदी बुशा के ज़ेबतन बुराक पेश कर दिया गया। नबी बाग की जब सवार होने की बारी आई, फरमाया बुराक उछल कूद करने लगा। जिब्रील ने डांटा, क्यों उछल कूद करता है, देख तो सही तेरे ऊपर सवार कौन हो रहा है। कहा मैं उछल कूद नहीं कर रहा, मस्ती नहीं कर रहा, मैं अपनी किस्मत पे है जिब्रील नाज कर रहा हूँ, इमामुल अंबिया की सवारी बनने का शर्फ हासिल हो गया। नबी पाक की आंखों में आंसू है, दिल में गम है, चेहरे पे अलम है, आंखों में नम है, नबी पाक रो रहे हैं। फरमाया जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये खुशी के लम्हे हैं, ये मुसर्रत के लम्हे हैं, और ये फरहातो शादमानी के लम्हात हैं, आपकी आंखों में आंसू। फरमाया मुझे जिब्रील ये बताओ, जब हशर का दिन होगा, पुलसरात पे मेरी उम्मत गुजरेगी, आज मेरे लिए ये सवारी है, उनके लिए कौन सी सवारी होगी। जिब्रील ने हाथ बांध के अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं वादा करता हूँ अल्लाह की बारगाह में मेरी अर्जी आप पहुंचा दे, वादा मैं करता हूं जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरेगी, मैं अपने नूरी परों को आपकी उम्मत के लिए बिछा दूंगा। इस उम्मत का कितना मकाम है जिब्रील, नमाजें नहीं पढ़नी है, दीन के ऊपर नहीं चलना, खुदारा कोई फिक्र किया करो, नमाजें पढ़ा करो, तौबा इस्तिग़फ़ार किया करो। कहाँ हम जैसे निकम्मे, कहाँ गुनाहों से भरे हुए गंदे, ना मुंह दिखाने के काबिल ना मुंह लिखाने के काबिल जिब्रील पर बिछाएं। आला हज़रत ताजदार बरेलवी की रूह तड़पी, कहते हैं रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। आपकी सुभान अल्लाह ढीली हो गई, बंद कर दूं जरा, और आवाज, और ऊंची आवाज, और ऊंची आवाज से। फरमाया नबी पाक फरमाया कि बुराक के ऊपर सवार हुए, फरमाया अर्ज की थी जिब्रील तलियां नु चमके, चलो आका रब दा प्यामा गया है, सवारी लई दरते है बुराक आया, ते वागा फड़न नो गुलामा गया है, जाक साच पहुंचे मोहम्मद प्यारे, नबी सन खड़े इंतजारी च सारे, ते नबियां नु आदम ने फरमान कीता के सफा ठीक कर लो, इमाम आ गया है कि नबिया नु आदम ने फरमान कीता, सफा ठीक कर लो, इमाम आ गया है। फरमाया अभी इमाम का मसला है, फिका हनफी बयान कर दी है, बहारे शरीयत देख लो। फरमाया अगर सारे उलमा इकट्ठे हो जाए, बड़े आलिम को आगे कर दिया जाए, अगर आलिम इल्म में बराबर है हुस्न को देखा जाएगा, उसमें बराबर है तकवे को देखा जाएगा, और ज़ुहद को देखा जाएगा। आज सारे ही हसीन हैं, आज सारे नबी मुरसलीन हैं, सारे आबिद भी हैं, जाहिद भी हैं, मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी हैं। हज़रत जिब्रील ने दस्ते नबूवत पकड़ा, हुजूर का रहमत वाला हाथ पकड़ा और आगे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। आज इनमें कोई सबसे ज्यादा इल्म वाला है, हुस्न वाला है, ज़ुहद वाला है, तकवे वाला है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम है। फरमाया कि हजरत आदम जैसे पीछे मुक्तदी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पीछे मुक्तदी, हजरत यूसुफ जैसे हसीनो जमील पीछे मुक्तदी, हजरत इब्राहीम और इस्माइल, हजरत ईसा रूहुल्लाह, अक़सा में जमात नबियों की देखी तो फरिश्ते बोल उठे, अक़सा में जमात नबियों की देखी तो फरिश्ते बोल उठे, क्या
خوب جماعت ہوتی ہے، کیا خوب امامت ہوتی ہے۔ نماز ادا کر لی گئی، اب پھر جلسہ ہوا معراج نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج سیکرٹری کون بنے؟ حضرت جبرائیل امین۔ اب بلا رہے ہیں، حضرت آدم کی باری آئی، خطبہ دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے تمام نسل انسانی کا باپ آدم بنایا، مجھے اپنے ید قدرت سے تخلیق کیا، فرشتوں سے میں سجدہ کرایا، وعلم آدم الاسماء کا تاج عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے نبوت عطا فرمائی، روئے زمین کا بادشاہ سلطنت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے کوطور پہ کلام سے مستفید فرمایا۔ حضرت ابراہیم، یا اللہ تیرا کرم ہے مجھے خلیل بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام پاس نامہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے فدیے میں وفدیناہ بذبح عظیم کا مظہر بنایا اور مجھے ذبیح اللہ کا خطاب فرمایا۔ عیسیٰ روح اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اپنا روح اور کلمہ قرار دیا، بن باپ کے حضرت مریم کے بدن سے پیدا کیا۔ آخر میں سرکار دو عالم آ گئے۔ جب حضور بیان کرنے لگے، سبحان اللہ، بڑے بڑے جلسے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے مجمع دیکھے ہوں گے، بڑی بڑی تقریریں، لیکن فرمایا اس جلسے پہ قربان جس میں سننے والے جبرائیل و انبیاء و مرسلین، سنانے والے آمینہ کے لال۔ نبی پاک فرمانے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنا دیا، مجھے تمام رسولوں کا سردار بنا دیا، میری امت کو تمام امتوں کا سردار، میری کتاب قرآن کو تمام کتابوں کا سردار، اور میری نبوت تمام نبیوں کی سردار ہے۔ یا اللہ میرے اوپر نبوت بھی ختم کی، میرے اوپر رسالت بھی ختم کی، امت بھی ختم کی، کتاب بھی ختم کی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے انا حبیب اللہ، میں تیرا حبیب ہوں۔ اب بعض بیان ایسے ہوتے ہیں نا، بعض تو لوگ تھک جاتے ہیں، اب کیسے گزاریں، شادی میں 2-3 گھنٹے بیٹھے رہے، گانے بھی سنتے رہے، پرواہ ہی نہیں ہے، اور جب بیان ہو تو پھر اونگنے لگ جاتے ہیں، وہ جا کے بیٹھا کرو، نبی کا جلسہ ہے، معراج النبی کا جلسہ ہے، حضور کی عظمت کا جلسہ ہے، آج یہاں بیٹھو گے کل مصطفیٰ کریم کرم کر دیں گے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے۔ نبی پاک جب کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے نبیوں کا سردار، تو بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں بندے رونے لگ جاتے ہیں، وجد آ جاتا ہے۔ تو اس مجمع میں خلیل اللہ علیہ السلام ابراہیم کو وجد آ گیا، کھڑے ہو گئے اس مجمع میں، کہنا صدقت یا محمد، صدقت یا محمد۔ کوئی آدم صفی اللہ ہے، کوئی نوح نجی اللہ ہے، کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ ہے، کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی عیسیٰ روح اللہ ہے، بے شک آپ حبیب اللہ ہم سب کے سردار ہیں۔ تو جن کی صداقت عظمت کو ابراہیم جیسے نبی مان لیں تو ہمیں مانتے ہوئے کیا حال ہے؟ وہ ہمارے جیسے ہو سکتے نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتی ہیں پھر میری سواری عالم بالا کی طرف جائی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، فرمایا یہاں تک کہ 5واں، 6واں، 7واں آ گیا۔ مقام میں صرف چند نکتے ہیں، انشاءاللہ 5:30 پہ درود السلام پڑھیں گے، بلکہ تھوڑا سا 2 منٹ اوپر اگر ہو جائے تو ناراض نہیں ہونا۔ فرمایا یہاں تک کہ نبی پاک سدرہ پہ پہنچ گئے، اور سدرہ پہ لو دنوت ان ملۃ لا ترکت بالنور، جبریل امین علیہ السلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اب آگے نہیں جا سکتا، اب آگے سادی بابا کیا کہتے ہیں، شیخ سادی رحمۃ اللہ، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر سر کے بال کے برابر بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ فرمایا جبریل کیا ہے آگے؟ یا رسول اللہ آگے نور ہے۔ فرمایا تو کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں بھی نور ہوں، آگے بھی نور۔ پھر میں جاتا کیوں نہیں ہے؟ یا رسول اللہ آگے وہی جائے جس کا اتنا نور ہو۔ میرے آقا آگے چلے گئے، جبریل علیہ السلام کا حضور نے ہاتھ پکڑا ایسے، فرمایا چل چند قدم تو چلنا۔ فرمایا کہ اے جبریل جو تم ہو جو رک گئے، اگر میرے ابو بکر ہوتے تو انکار نہ کرتے، آگے چلے جاتے۔ فرمایا یہ کیسی یاری ہے، یہ کیسی دوستی ہے؟ حرم میں 7، اقصیٰ میں 7، پہلے پہ 7، دوسرے پہ 7، چھٹے پہ 7، 7ویں پہ آ کے رک گئے۔ یاریاں اس طرح ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے ہاتھ پکڑا نا تو ایک ہی قدم میں 500 سال کی مسافت طے ہو گئی۔ جبریل اللہ کے خوف سے لرزہ پر اندام ہوئے، جیسے ایک چھوٹی چڑیا ہوتی ہے نا، یہاں تک کہ جسم سمٹ گیا اللہ کے خوف سے۔ حضور نے چھوڑا تو مقام سدرہ پہ کھڑے تھے،
مقام سدرا پہ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے 70,000 اجابات طے کی ہے. فرمایا بڑی محبت والی آواز آ رہی ہے دنا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. فرمایا اٹھے جو کسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطل. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نبی پاک فرماتے ہیں آواز آ رہی ہے دنا ثم دنا فتدلا. پیارے قریب ہو جا قریب ہو جا. او ادنا اور قریب فقاب قوسین او ادنا اتنے قریب ہوئے رب کے. فرمایا کہ جیسے تیر و کمان کا فاصلہ ہے بلکہ اس سے بھی قریب ہو گئے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورتی. اور میرے امتیوں میرے عاشقوں میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا بڑی اچھی صورت میں دیکھا. فرمایا پیارے اور قریب آ جا. میرے آقا فرماتے ہیں میں بہت قریب ہو گیا. تیر کمان کا فاصلہ بھی تھوڑا ہے بلکہ غزالی زمانے مسجد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ راضی دوران وقت کے راضی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ رب نے جلوہ ڈالا محبوب جلووں میں گم ہو گئے. اور یہ وہ وحی تھی جس میں کوئی واسطہ نہ تھا جس میں کوئی پردہ نہ تھا کوئی حجاب نہ تھا. لامکاں کی منزلیں ہیں. فرمایا ساتواں آسمان نیچے ہیں مکہ و مدینہ نیچے ہیں جبرائیل و میکائیل و اسرافیل نیچے ہیں. فرمایا اللہ کا عرش اوپر ہے. دنا کی منزلوں پہ محبوب پہنچ گئے اور رب نے 750 مرتبہ پوچھا. کتنی مرتبہ ٹائم ہو گیا پہنچی آواز سے 750 محبوب مانگ کیا مانگتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار جب رب پوچھتا ہے کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو ہر بار عرض کی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. امت کا حال دیکھو. فرمایا امام الانبیاء کی محبت دیکھو. فرمایا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. 750 مرتبہ نمازیں مل گئی روزے مل گئے. فرمایا کم ہوتی رہی بار بار آتے جاتے رہے اور آخر 5 رہ گئی 1 مہینے کے روزے. فرمایا محبوب حضرت کلیم اللہ کہنے یا رسول اللہ اب بھی جائیں. فرمایا اب رب سے جاتے شرم آتی ہے. فرمایا محبوب فکر نہ کر اگر 50 سے 5 ہو گئی 6 سے 1 ہو گئے مہینے کے روزے تو ایک رحمت کا نقطہ لگا کے جب 5 پہنچیں گی تو 50 کا ثواب دے دوں گا. اور بعض جگہ 1 نماز کا ثواب لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. مسجد نبوی میں پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. رب جانے کیسی ملاقات ہوئی یا جانے نبی کیسی گل بات ہوئی بس نہ پتا آسی امت لئی سونا شفاعت دا لے کے مقام آ گیا ہے. بس نہ پتا آسی امت لئی سونا شفاعت دا لے کے پیام آ گیا ہے. میرے آقا معراج سے واپس آ گئے یہاں تک کہ کنڈی بھی ہل رہی ہے بستر بھی گرم ہے. لیلا من المسجد الحرام رات کے تھوڑے سے حصے میں دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ نے 90,000 کلمات سے نوازا. کتنے؟ میں 30,000 محبوب جس کو چاہے بتا دینا. اور 30,000 فرمایا تیرے اور میرے درمیان راز ہے. اور 30,000 خاص الخاص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے نکاح میں آ گئی گھر میں آ گئی سیدہ تو ایک دن وہ ذکر معراج کا چل رہا ہے. صدیق اکبر معراج کی تصدیق کر کے تو صدیق اکبر بنے رضی اللہ تعالیٰ. تو اس دن حضور بڑے موڈ میں تھے دریائے رحمت بڑے جوش میں تھا. فرمایا میری پیاری عائشہ آج مانگنا ہے جو کچھ مانگ لو ہے کہ رحمت تھی پورے جوش پر اور میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر. حضرت ربیہ رحمت سی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر. تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا
फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी प्यारी आयशा मांग। या रसूल अगर इजाज़त दे मैं अब्बा से मशवरा ना कर लूँ। सिद्दीक़ अकबर के पास गई, वालिद के पास गई, सिद्दीक़ा बेटी सिद्दीक़ी अपने अब्बा के पास गई, अब्बा जाने का मशवरा तो दे। फरमाया बेटा पूछ कि आज नबी पाक का दरिया रहमत जोश में हुज़ूर ने फरमाया मेरी प्यारी ऐसा मांग जो मांगना है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मशवरा दिया कि हुज़ूर से पूछ लें, मेराज की रात जो अल्लाह से बातें हुई हैं ना, उनमें एक बात हमें भी बता दे, एक बात हमें बता दे। कहा रब से जब बातें हुई, बातों में एक बात रब ने वही फरमाई कि महबूब तेरे दरवाज़े पे कोई दुखी आ जाए, कोई गमज़दा आ जाए, कोई परेशान आ जाए और उसकी मदद करना, उस गमगीन की मदद करना, और जब मदद करोगे तो मुझे उसके दामन में पालोगे, यानी मैं तुम्हें अपनी रहमत की चादर में ले लूँगा। सिद्दीक़ अकबर ने जब सुना तो रो पड़े चीख मार के। जब मेरे आका फरमाते हों कि आसमान के जितने सितारे इतनी उम्र की नेकियां, और उमर कहते हैं काश मेरी सारी नेकियां ले ली जाए और हिजरत की रात की एक नेकी मुझे दे दी जाए। और मेरे आका फरमाते हैं मेराज की रात रब अपने महबूब के आशिक को खुश कर देगा। हुजूर फरमाते हैं सबका एहसान उतार दिया है, सिद्दीक़ अकबर रह गए, इनका एहसान मेरा रब उतारेगा। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक रो रहे हैं। कहा बात सही, ज़िंदगी में कितनों को परेशान देखा, कहीं गुलाम आज़ाद कर दिए, कहीं की दावत की, कहीं को कपड़े पहना दिए, किसी की दस्तगीरी की है। अबू बकर रो इसलिए रहा शायद मैंने ज़िंदगी में किसी का दिल ना मेरे से टूट गया हो, किसी का दिल न तोड़ दिया हो, तो मैं इसलिए रोता हूँ। तो फरमाया मन नसर नसरहुल्लाह मन सतरा मुस्लिमन फ़क़त सतरहुल्लाह। फरमाया कोई मुसलमान मदद के लिए आए तो मदद कर दिया करो अगर कुदरत है, और उसके ऐब छुपा दिया करो और उसकी दस्तगीरी कर लिया करो। क़यामत के दिन पर्दा पोशी कर लिया करो, अल्लाह क़यामत के दिन करम कर देगा। दुआ है मुख्तसर वक्त के अंदर, ये मैंने बड़ा मुख्तसर वक्त लिया है, इतना वक्त होने के बावजूद ही मुख्तसर है और चंद बातें मैंने पेश कर दी हैं। दुआ है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और दुरूद सलाम के चंद अशार पेश करते। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।